محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے بہت ہی پیارا سا عمل لے کے آیا ہوں تہجد کے نماز کے تعلق سے، کہ تہجد میں یہ 3 کام آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دھیرے دھیرے ختم ہوتی نظر آئے گی۔ آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے تہجد کی کچھ اہم باتیں بتا دوں، اس کے بعد تینوں کام بتاؤں گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ واضح رہے کہ تہجد کی نماز کا الگ سے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ رات کے آخری پہر میں، یعنی 2 حصہ گزرنے کے بعد تیسرے والے حصے میں سو کر اٹھنے کے بعد نفل پڑھنے کو تہجد کہا جاتا ہے۔ تہجد کی 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک منقول ہے، روایتوں میں آیا ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا، اس لیے 8 رکعت پڑھنا جو ہے بہتر ہے، ورنہ جتنی رکعت بآسانی ہو سکے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور زیادہ جانکاری یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد توبہ و استغفار، ذکر و اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول ہونے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تعالیٰ ہر رات جبکہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمانی دنیا پر اپنے شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ مجھ سے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر توبہ و استغفار کرنے کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ ذاریات آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک کی آیت کا میں ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں، اس کا ماحصل میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں، یعنی سحری کے ٹائم میں وہ استغفار کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ رات کے وقت جو ہے، خاص کر تہجد کے ٹائم پر اللہ کی عبادت کرنا کتنا بڑا کام ہے اور کتنا عظیم اس کا ثواب ہے۔ آئیے میں وہ 3 اہم کام جو آپ کو تہجد کے وقت کرنا ہے وہ کیا ہے۔ پہلا کام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کا ورد آپ کو تہجد میں 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کلمے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کہ اسے جنت کا خزانہ بتایا ہے ہمارے نبی نے۔ اگر آپ اس ذکر پر ہمیشگی برتتے ہیں، یعنی ہمیشہ آپ تہجد کے بعد 121 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی فضل و عنایتیں بے شمار آپ پر ہوگی اور آپ اس کو احساس بھی کریں گے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف سن لیجئے، چنانچہ اس معاملے میں ایک حدیث شریف بھی سن لیجئے۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، تو آپ نے اپنے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی، پھر فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ضرور لا حول ولا قوت الا باللہ اس عمل کو 21 مرتبہ ضرور کریں اور اس کا فائدہ بے شمار ہوگا۔ آئیے دوسرا اہم کام کیا کرنا ہے آپ کو، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر، یہ جو ہے، یہ عمل، یہ کام غم فکر کو بھگانے اور خوشیاں اور مسرت سمیٹنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالنون، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی، وہ یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اور تہجد کے وقت تو رب خود ہی اعلان فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے۔ اس عمل کو آپ ضرور کیجئے گا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ کو 111 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ تیسرا اہم کام کیا کرنا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اس کام کی اتنی حدیثوں میں، حدیث شریف میں اتنی فضیلت ہے، اتنی بابرکت حدیث ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح سبحان اللہ یہ اللہ کی عظمت ہوئی، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ جو پڑھتے ہیں تو یہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کے چکر لگانے کی وجہ سے ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، چکر لگانے کی وجہ سے جیسے ہم چلتے ہیں تو قدم کی آہٹ محسوس ہوتی ہے نا، ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا یعنی جو ذکر کرتا ہے یعنی جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کون؟ وہ تسبیح کہتی ہے کہ مولا انہوں نے میرا ذکر کیا ہے، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ کے دربار میں تمہارا کوئی ذکر کرے، تمہارا کوئی نام لے؟ تو پیارے کو آپ کو پڑھنا ہے 366 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ پورے کو ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو 366 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ اسے آپ پڑھیے، بے شمار اس کے فائدے ہیں پیارے۔ پھر اللہ سے جو دعائیں مانگیں گے رب کی بارگاہ میں وہ ساری دعائیں آپ کی مقبول ہوگی، ساری دعائیں آپ کی قبول ہوگی، بشرط یہ ہے کہ اللہ کی جانب اپنی توجہ کو بے شمار لگا کر کے دنیا کے خیالوں سے نکل کر اللہ کی جانب صرف توجہ لگا کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز کی برکتیں بے شمار ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ہمارے یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔